رہا ہے کہ یہ واقعتاً چوری ہے، بس آپ ہیں اور اللہ ہے نہ کرے وہ. ہاں کہیں پر آپ کو شک ہو رہا ہے نا کہ یہ غیبت میں آتا ہے، یہ چیز اس میں آتی ہے، یہ جھوٹ میں آتا ہے، چیٹنگ ایگزام میں کرنا، کیا یہ غلط ہے یا نہیں؟ تو یہ دھوکہ ہے. وہ ایسے آپ نے اتنا اسلام سیکھے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ذرا معاملہ ڈیپ ہو جاتا ہے، پھر آپ ان کے پاس وہ چلے جاتے ہیں اور آپ ان سے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ علم کی میں بات کروں کہ صاحب آپ علم ہو اور احساس ذمہ داری ہو. یہ تو ضرورت ہے ایز اے ایجوکیٹر آپ کے پاس جو رسپانسبلٹی ہے، اور ہم اس میں اکثر ناکام ہوتے ہیں. ذمہ داری پھر اس کا کیا کرنا، احساس کرنا. میری کیا ذمہ داری ہے اس کی. مثلا آج میری کیا ذمہ داری تھی، یہاں 9 بجے آ کر کے آپ لوگوں کو یہ ورکشاپ یہ ٹاک کرنا، یہ میری ذمہ داری تھی. الا باللہ ایمرجنسی ہو جائے. اب ایمرجنسی کون سی ہے، وہ میں پھر کہوں کہ میرے لیے یہ ایمرجنسی، یہ ایمرجنسی نہیں. تو میں نے یہاں پر آنا، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے احساس ہے اس چیز کا، اس لیے میں آ رہا ہوں، اس لیے میں آ رہا ہوں. آپ سمجھ آ گئی؟ تو اس میں فار ایگزامپل ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہاں ایک بندہ آ گیا ہے نا، ہاں سر یہ 2 کروڑ روپے لے لے، میں آپ کو ویسے گفٹ کروں گا، یا آپ کو دے رہا ہوں نا تاکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں دریف پر بات کرتے آدھا گھنٹہ، اس کو بعد میں کہ دفعہ کریں، میں جا رہا ہوں. اور وہ بندہ چلا گیا جانا. لیکن اگر میں نے وہ 2 کروڑ کے لیے ان سے آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، گھنٹہ بیٹھ گیا، اور وہ ان کا اور ادھر وہ کیا، اس سے کیا مطلب ہے، مجھے وہ احساس ہی نہیں تھا ذمہ داری. سو ایز اے معلم آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے صحیح، اس کو مکمل آپ نے وہ کرنا ہے. پھر آپ صحیح ہے کردار کی تعلیم وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اس میں کوئی کوشچن ہے؟ بس اس آخر پر بات کریں گے. کوئی کوشچن ہے؟ اچھا یہ بچوں کو ایج وائز مثلا گریڈ 2 تک یہ ایک سیکشن ہو جائے گا، گریڈ 3 4 5 پھر آگے جو یا کلاس وائز جو بینچ مارک بنیں گے، پھر اس کے ہم وہ بنائیں گے تمام. سو آپ کو بکس بھی مل جائیں گی کرنٹ ایجوکیشن کی، آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں بھی مل جائیں گی، آپ کو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے ماڈل بھی مل جائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ طریقے تدریس اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو واقعتاً یہ چیزوں میں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ساری چیز ملٹیپلائی وتھ زیرو ہے. بڑے سے بڑا ادارہ بھی ملٹیپلائی وتھ زیرو ہے، وہ صرف بنا ہی کرنٹ ایجوکیشن کے لیے ہو، ملٹیپلائی وتھ زیرو ہے. اگر وہ اتنی ان چیزوں پر، معلم کی چیزوں پر اور ان چیزوں پر سخت نہیں ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ تو بہت سی چیزیں ہیں نا، جس طرح ہم نے یہ ٹک شاپ یہاں ایسے کھولا ہے نا، لیکن فی الحال تو وہ کرتے ہیں نا، وہ کوئی وہاں پر ہوتا ہے. پہلے اسٹارٹ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک باکس رکھے، بچے کو ہم وہ کرتے ہیں اور بچے وہیں سیکھتے جو وہ کرتے ہیں. جی جی کوشچن ہے آپ کا؟ او ہو صرف ایک ہی پرنسپل کیسے تشخیص کرے، یہ آخری ہے نا. اسکول والے اگر پرنسپل ہوتے تو وہ یہ کرتے ہیں سر کیسے کریں، یہ سمپل سا ہوگا نا. تو میں اسے میں فوراً جاؤں اس پرنسپل کو کیسے دوں گا، سر پہلے چیف مربی بن گئے، جتنی باتیں کی ہیں ان چیزوں کو اپنائیں ہیں، پھر دیکھیں آپ آگے جائیں. اب آپ یہ نہیں بننا چاہتے ہیں صحیح، اور ناانصافی کرتے ہیں اور ظلم ہوتے ہیں اسکول میں کئی چیزیں، تو پھر یہ چیزیں ناممکن ہے. اب اگر سپوز ایچ آر بیسٹ پریکٹس نہ ہو اسکولوں میں، وہ پرنسپل کیا کریں، درست نہیں کرے نا. نہیں اگر اتنا سال نہیں گزارا تو وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا نا. یعنی امپلائی اور امپلائر کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو وہ صحیح معنوں میں وہ نہیں جانتے، تو وہ تو چل وہ ہو گئے نا صحیح. اسی طرح کوئی پیرنٹ آ گیا زیادہ ڈسکاؤنٹ، کسی کے ساتھ کم ڈسکاؤنٹ، ادھر جتنے بچے بٹا دے کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ ساری بے انصافیاں بے قاعدیاں ہیں، رائٹ. اب ایک پرنسپل ایک اسکول یہ کرتا ہے، سو آپ سے کیا تعلق ہے جب چیف مربی ایسا ہو، اس کے بعد ان کے مربی معلمین کیسے ہوں گے، پھر ان کی کردار کی تعلیم کیسے ہوگی. تو وہ وہی واعظ نصیحت اور وہ بس ایسے
جاتے جائیں گے نا. اور زیادہ زیادہ اسلامیات کے ٹیچر یا اس کو یا وہ جو جمعے کے روز صبح سویرے سے بیٹھ گئے سورہ یاسین کو ختم کر لیا یا چند دعائیں یاد کروائی ہیں, بس ہم تو بڑے وہ اسلام کے وہ ہے نا. جس طرح وہ پرنسپل بیٹھے تھے نا, یہ آفاق آفس میں کی اسٹون والا بھی بیٹھا تھا, تو کی اسٹون نے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ویسے وہ کہہ کہ میں کہا نہیں, نبی واسم کا اگر نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, لیکن کاغذ پر نہ لکھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ گر جاتا ہے, وہ جاتا ہے. تو وہ کی اسٹون والا 2-3 اور بڑے اس کو نہیں وہ تو لکھنا چاہیے. پھر میں ذرا یہاں غصے میں آ گیا. میں نے کہا آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ جمعے کی نماز کے دوسرے خطبے میں تقریباً ہر مسجد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جمعے کا نبی پاک وسلم کی وہاں ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائک نبی پاک وسلم پر کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام. آپ بھی پڑھیں, اللہ کا حکم آپ کو دے رہے ہیں, اور پڑھیں. اس کا مطلب ابھی زبان کھولیں پڑھیں, لیکن ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں ہے. تو جہاں پر نبی پاک کا نام کا ذکر ہو جائے تو وہ کیے اس کی وہ کی جائے. سو یہ ہے کہ ان پریکٹیکلی ان معاملات میں ہم پہ وہاں زیرو ہو جاتے ہیں. مثلا یہ اذان ہو رہی ہے, اذان کے آداب ہیں یا نہیں ہے؟ کیا آداب ہیں؟ بالکل خاموشی, بالکل خاموشی. یعنی آپ ایسے زور سے تو آپ نہیں بول رہے ہیں, وہ اللہ اکبر کرے آپ بھی زور سے بول رہے ہیں, نہیں دیکھ سے یا لپس آپ ہلا رہے ہیں نا, یہی بات ہے نا. لیکن باقی خاموشی ہوتی ہے نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اگر ایمرجنسی نہ ہو تو یہ چنچی والا بھی رک جائے, کیونکہ وہ ہوتی ہے. لیکن یہاں وہاں جماعت کڑی ہوتی ہے, اندر موٹر سائیکل لے آتا ہے نا, اور جماعت کڑی ہے, اذان تو دور کی بات ہے. جب باجماعت نماز کا اتنا احترام نہیں ہے ایک بڑے اس کو, تو اس کی کیا ہوگی نا. یا میں نے چپل اتارا ہے, دوسرا آ کر کے میرے چپل کے اوپر ایسا کر لے گا. بچے تو کر لیں گے ان کو, میں کیا, لیکن بڑا کرے گا تو یہ سارے آداب ہیں, اذان کے آداب ہے. لیکن اسے ہم نہیں ہیں. اسکول میں ہم نے اس پر لیکچر دیا ہوگا, پرنسپل نے بھی دیا ہوگا, ٹیچروں نے بھی دیا ہوگا. وہ منتھ آف انٹر لرننگ میں کر رہے تھے نا, کیا کرتے کہ اذان ہو تو خاموش ہو جائے. ابھی اذان ہوتا ہے خاموش, تو اس کا مطلب ہے وہ زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو. ہماری کوئی کریکٹر ایجوکیشن نہیں ہے, تو اس کریکٹر ایجوکیشن کو آپ اسی طریقے سے کریں گے, رائٹ. اچھا, ابھی آتے ہیں کہ اسکول کیسے ہائر کریں گے. تو سب سے پہلے کہ وہ میری اس میں وہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں ان میں آتی جائیں ٹائم کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب ان کی سلیکشن ہو, سو فرسٹ پریارٹی یہی ہو کہ اس کی کردار کی عملی نمونہ ہے یا نہیں. مختلف ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو بٹھا سکتے ہیں جو جانچ لیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اگر سائیکالوجسٹ نہیں ہے تو آپ ان سے کوسچنیئرز بنا سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں ان سے ذرا وہ کرتے ہیں. پہلے آپ کی یہ ٹیسٹنگ اور وہ تمام ایک پروسیس, اور خصوصاً وہ اسکول جن کے پاس اچھی تعداد ہے, سیلری وائز وغیرہ اچھے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں, ان کے لیے تو بڑا آسان ہے بنسبت ہمارے لیے کہ ہم پھر بڑی جلدی میں کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. سو آپ 10-15 دن لے لیں اس کینڈیڈیٹ کو, وہ کریں, ریفرنس چیک کریں پیچھے. ریفرنس کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے دوست کا ریفرنس, وہ نہیں, یا آپ کا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, آپ کے نیچے کام کیا ہوتا ہے, اور اصل میں آپ کا سپروائزر ہوتا ہے جو آپ کے اوپر کام کیا ہوتا ہے, یا آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا پروفیسر وغیرہ, آپ فریش گریجویٹ ہیں, ان کی نیم نمبر دے دیں آپ. صحیح, آپ کا اسٹوڈنٹ تھا پہلے اس یونیورسٹی پڑھا تھا, کیسے ہوں. پھر دوسرے ریفرنس کو کہا کریں جو اس نے پرووائڈ کیے, وہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیں گے. یہ تمام کرنے کے بعد جو بڑے آرگنائزیشن ہے وہ ریفرنس چیک کرتے ہیں. میں ابھی ٹیچنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ تمام کرنے کے بعد تو ظاہر بات ہے میتھ کا ٹیچر رکھنا ہے نا, تو آپ نے میتھ کی ڈگری اور وہ دیکھی ہوگی نا, یہ میتھ کا ہے. ابھی وہ معلوم نہیں ہے پھر تو غلط ہے نا. تو اس نے سی میں لکھا کہ میں نے میتھ کیا ہے. آپ یہ تمام چیزیں جب چیک کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, پھر آ کر کے اوکے ذرا ڈیمانسٹریشن تو کریں کہ آپ میں وہ ٹیچنگ سکلز ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہے تشخیص کا طریقہ. لیکن کیا اسکول اس طریقے سے جاتے ہیں؟ وہ تو چھوڑیں کہ اگر سپوز ان کے پاس ایسا ٹیچر کہ جس میں جھوٹ ہو, جس میں ایگو ہو, جس میں بد زبانی ہو, بد اخلاقی ہو, یا اور کئی چیزیں ہوں, لیکن وہ فلان یونیورسٹی سے فارغ ہے اور انگلش میں بڑا فٹ بول رہا ہے, وہ اسکول اس کو ہائر کر لے گا؟ وہ کردار کو تو نہیں دیکھے گا, اسی کو ہائر کر لے گا, کیونکہ اسے تو اسے اسکول پڑھنا ہے نا.
تو پھر وہ دعویٰ نہ کرے میں کردار کی تعلیم دے رہا ہوں یا میرے بچے کردار کی، وہ پھر جھوٹ ہے، وہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، وہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ اور ہماری جو یہاں پر تھوڑی سی سختی بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو شاید وہ چیزیں بڑی نرم لگ جاتی ہے نا، جس طرح میں نے ابھی ٹائم کا بتا دیا نا کہ میں اس ٹائم کو کتنا وہ سمجھتا ہوں اس چیز کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ میری کوئی پروڈکشن ہے، میں اتنا سخت سمجھتا ہوں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک آج ہے نا، صرف میں ہی ہوں جو ٹائم کا اتنا ہوں، نہیں، نیچرلی یہی ہے، خود نبی وسلم کی سیرت سے آپ کو یہی ملے گا۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں ٹائم پر سختی کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا ہوں۔ اب ضرورت ہے معلم کو تو میں کہوں گا کہ وہ ہو جائے نا، اب ضرورت ہے معلم ہے وہ ہے تو اس پر اور بھی سختی، اور بھی کچھ، اور یہ بھی مثلا معلوم ہے کہ بالفرض ہمیں معلوم ہو جائے کہ ابھی ہم نے ساری تشخیص کی لیکن ہم نے ہائر کر لیا، لیکن بعد میں یہ چیزیں تھوڑی سی چھپی ہوئی تھی، بعض انسان کی چھپی ہو سکتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو کیا کریں، منہ آؤٹ کر دیں۔ سو فرام دا گیٹ کیپر اسکول کے اندر، فرام دا آفس، صحیح، آفس ان سائڈ جو اگر کوئی کام کرنے والے ہیں وہ، اور معلمین تک، ان تمام کو اس کردار کی جو وہ ہے نا ترازو ہے یا جو بھی ہے، اس سے آپ نے گزارنا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو وہ ایک مثال دے دی کافی اور ٹی کی آفس میں وہ کرتا ہوں، اس سے کیا مطلب ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز کیا میں اس میں لا سکتا ہوں، اوکے نو پرابلم، میں ہائر کر لوں گا لیکن میں یہ چیز لے آؤں گا اس میں۔ لیکن آپ کو وہاں پر پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ وہ بول رہا ہے نا تو اسی غلطی کر رہا ہے یا وہ کر رہے ہیں یا یہ کریں، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ اگر اس سے بیسٹ دوسرا ہے تو وہ کریں، اگر آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ کریں۔ تو وہ اسکول تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کرتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، تنخواہ دے سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ کا ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائٹ۔ تو ان کے پاس 10-15 دن ہوتے ہیں ہائرنگ کرنے کے لیے، نہ کہ ہمارے کی طرح کہ کیونکہ ہمارے پاس وہ کوئی بہت ہی اچھا بھی ہو لیکن ڈیمانڈ اگر وہ کرے تو شاید ہم وہ فلفل نہ کر سکیں، کیونکہ سیلری جو ہے وہ ایک میٹر کرتی ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں سیلری نہیں ہے تو پھر یہ ہم اللہ کے خلاف ورزی وہ کریں گے۔ یہ جانور کے لیے اگر یہ پودے کل آپ پڑھا رہی تھی نا، یہ نہ ہوتے جانور تو جانور کیا کرتے اللہ سے شکوہ کرتے۔ اسی طرح ہم نے تو یہ نہیں کرنا ہے، صحیح، یہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی میں نے فروٹ کھانا ہے، دکاندار دے دے گا بغیر پیسے، تو اس کے لیے میں نے پیسے کمانا ہے نا، تو وہ ایک حق ہے، ایک وہ چیز ہے نا۔ لیکن اس میں پھر وہ آ جاتے ہیں کہ کیا آپ پیسوں کے لالچی ہیں، ہاں پیسے ہیں اس میں آپ کنجوسی کرتے ہیں، آپ اس میں اسراف کرتے ہیں، ہر جگہ پر آداب ہیں، ہر جگہ پر وہ ہیں یہ چیزیں نا۔ پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن سارا آپ کا انہی سے بھرا ہے، فیڈرل ایجوکیشن سے آپ کا اس سے بھرا ہے، صحیح ہے۔ خلیفہ آپ کو اسلام سے دیکھتا ہے، آپ کی ایمان آپ کے احسان سے نہیں دیکھتا ہے۔ خلیفہ کیا مطلب ہے، جو قانون نافذ کرتا ہے، جو اس کا آپ کے اسلام سے تعلق ہے، صحیح ہے۔ آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جو آپ کو جیل کیا جائے گا یا جو بھی وہ کیا جائے گا، یہ اس سے تعلق ہے۔ لیکن باقی جو تمام چیزیں ہیں، اور قرآن آپ پڑھیں گے تو بار بار انہی چیزوں پر ذکر کریں، انہی چیزوں پر ذکر کریں، انہی چیزوں پر ذکر کریں، اور وہ منظم وہ ہے، صحیح۔ اب یہ وہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو اللہ کو واقعتاً احسان کے اس درجے میں قائم ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے یا مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس سے سوال کرے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہ مجھے پھر روٹی پسند آ سکتی ہے، 10 دن تک میں روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہوں، 1 مہینے تک میں سو نہیں سکتا ہوں، پانی میرا حلق سے نہیں اتر سکتا ہے اگر میں یہ نماز نہ پڑھوں۔ تو آپ چاہتے ہیں، مثلا ایک انگریز اس سے سوال کرتا ہے آپ نماز کیوں پڑھتے، کیا فائدہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز وہ کروں اور 1 مہینہ پانی نہ پیوں تو میں مر جاؤں گا، آپ چاہتے ہیں نہیں اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو ہمارا اعتراض بھی ہو جائے کیا فائدہ ہے نماز پڑھنی نہیں پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی۔ سو جن کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اسے معلوم ہے کہ نماز کا کیا وہ ہے، یا زکوٰۃ کا کیا وہ ہے، کیا چیز ہے، روزے کا کیا وہ ہے، اور حج کا کیا وہ ہے، تو ان سے پھر آپ کویشچن کریں، وہ پھر آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر کروڑوں روپے بھی بانٹ رہے ہوں لیکن نماز کا اس کے پاس وہ ہو
جو احسان کے اس درجے پر قائم ہو. رائٹ. تو وہ ایسے جیسے کہ یہ باہر